بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من يدعى إلى الجنة يوم القيامة الذين يحمدون الله في السراء والضراء أو كما قال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، آج کے درس کا عنوان شکر کا التزام، یعنی اللہ رب العزت کا ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ بظاہر تو یہ ایک ایسے عنوان کا انتخاب ہے جو کہ ایک عام سا عنوان محسوس ہوتا ہے، لیکن اگر اس کی باریکی اور اس کی گہرائی کی طرف جائیے تو اس میں اندازہ ہوگا کہ اس شکر کا ہماری زندگی پر اتنا بڑا اثر۔ علماء فرماتے ہیں کہ محسن کی دل سے محبت کی طرف متوجہ ہونا اور اعضاء کا محسن کی اطاعت اور فرما برداری کرنا اور زبان سے ثنا اور اس کی تعریف بیان کرنا، یہ شکر کہلاتا ہے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ چیزیں مل گئی کہ اسے دنیا اور آخرت کی نعمتیں نصیب ہو گئی۔ فرمایا کہ سب سے پہلی چیز ایسی زبان جو اللہ کا ذکر کرنے والی ہو، اور دوسرا فرمایا کہ ایسا دل جو اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہو، اور تیسرا فرمایا کہ وہ بدن جو صبر کرنے والا ہو، اور چوتھا فرمایا کہ نیک اور فرما بردار بیوی۔ یہ چار نعمتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص کو نصیب ہو گئی تو ایسا ہی ہے جیسے کہ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب ہو گئی۔ تو اس حدیث کے اندر بھی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ جو بندہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس سے بہت ہی دنیا اور آخرت کے اعتبار سے نعمتیں عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، اور ایک جگہ فرمایا کہ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، کہ اللہ کو تمہیں عذاب دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اگر تم اللہ کا شکر ادا کرو اور اس پر ایمان لے کر آؤ۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کے اندر یہ اشارہ ملتا ہے کہ جو شخص اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے اپنے عذابات سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کا شکر ادا کرنا یہ اللہ رب العزت کے عذابات سے حفاظت کا ذریعہ ہے۔ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے، ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت احمد حارب رحمہ اللہ۔ ان کے زمانے میں ان کا ایک پڑوسی تھا، اس پڑوسی کے گھر کے اندر چوری ہو گئی۔ حضرت نے سوچا کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ غمخواری جاتا ہوں، لے گئے۔ اس شخص نے حضرت کا
انتہائی محبت کے ساتھ اور عقیدت کے ساتھ استقبال کیا۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ ہم تمہارے پاس تمہاری غم خواری کے لیے آئے ہیں۔ اس شخص نے کہا کہ حضرت میں تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں اور میرے واجب ہے۔ تو حضرت نے بڑی تعجب سے پوچھا کہ بھائی وہ کیسے؟ اس نے کہا کہ حضرت سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے مال کو کسی دوسرے شخص نے چوری کیا ہے، تو گویا کہ اللہ نے مجھے چوری کرنے سے مجھے محفوظ رکھا۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ مجھے چور بنا دیتے، میں کسی دوسرے کی چیز کو چوری کر لیتا۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے چور ہونے سے محفوظ رکھا۔ آگے دوسرا فرمایا کہ میرا آدھا مال چوری ہوا ہے اور آدھا محفوظ ہے۔ ہو سکتا تھا کہ چور میرا سارا مال ہی لے کر چلا جاتا، تو میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اے اللہ میرا آدھا مال تو محفوظ ہے۔ اور تیسرا شکر اس بات پر کر رہا ہوں کہ میرا دنیا کا نقصان تو ہوا ہے لیکن اللہ کے فضل سے میرا دین محفوظ ہے، میرا ایمان محفوظ ہے۔ تو میرے محترم یہ ہے اللہ کے شکر گزار بندے۔ ایسے کہ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الذین یحمدون اللہ فی السراء والضراء، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلائے جائے گے، کہ جو ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہو گئے۔ تو بزرگوں نے لکھا ہے پہلا مرتبہ یہ ہے وہ عوام کا شکر، اور عوام کا شکر یہ ہے کہ جب اللہ کی نعمتیں ملے اس پر شکر ادا کر لے۔ دوسرا ہے خواص کا شکر، اور خواص کا شکر یہ ہے کہ اللہ کی نعمت مل جائے اس پر بھی شکر ادا کرے، اور کوئی آزمائش آ جائے اس پر بھی شکر ادا کرے۔ اور فرمایا کہ تیسرا درجہ جو ہے، جو کہ حقیقت میں سب سے پہلا درجہ ہے، وہ ہے خواص الخواص کا درجہ۔ وہ کیا ہے کہ اللہ کا بندہ اللہ کی محبت میں بالکل فنا ہو جائے، اللہ کی نعمت اور آزمائش کو سامنے رکھے ہی نہیں بلکہ اللہ کی ذات کو سامنے رکھ کر، کہ اللہ کی محبت کو سامنے رکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے۔ یہ ہے سب سے بڑا درجہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ والا نصیب فرمایا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو بھائی، تم لوگوں کے اندر صلاحیتیں وہ نہیں رہی، وہ کیفیات نہیں رہی، تم لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں رہا، ورنہ پہلے کے لوگ اپنے شیوخ کے پاس جا کر اپنی اصلاح کروایا کرتے تھے، سالوں مشقتیں برداشت کیا کرتے تھے۔ میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جس کی ذریعے سے تم تصوف کی راستے میں بہت جلدی انشاءاللہ ترقی کر لو گے۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرو، اس شکر ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے باطن کی صفائی فرما دے گے۔ تو میرے محترم، یہ رمضان کا مہینہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے، اور اس کا شکرانہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر اس مہینے کو ویسے ہی گزاریں جیسے کہ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلوب ہے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اس مہینے کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔